کیلیفورنیا میں ونٹر ہلز لینڈ فل کبھی ملک میں کچرا جمع کرنے کا سب سے بڑا مقام تھا، جہاں 56 برس میں لاس اینجلس کاؤنٹی کا 15 کروڑ ٹن سے زیادہ کچرا لایا گیا۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کی سپروائزر ہلڈا سولیس اسی علاقے میں پلی بڑھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس علاقے میں جہاں ہسپانوی زبان بولنے والے تارکین وطن کی اکثریت ہے، اس لینڈ فل کا ہونا بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ میرے والد اکثر ہمیں لے کر یہاں سے گزرا کرتے تھے، اس پومونا نامی ہائی وے پر سے بھی جو اس سے بالکل ملی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہاں سے ایک تیز اور شدید زہریلی قسم کی بو آتی تھی اور میں اپنے والد سے پوچھتی کہ ڈیڈ یہ کیا ہے، اور ان کا جواب ہوتا یہ باسورا ہے۔ باسورا مانی کچرا۔ اس لینڈ فل یعنی زیر زمین کوڑا کرکٹ دفن کرنے کے مقام کو 2013 میں بند کر دیا گیا۔ صدر باراک اوباما کی کابینہ میں وزیر محنت کے فرائض ادا کرنے کے بعد جب سولیز کیلیفورنیا واپس آئیں تو انہوں نے اس علاقے کو اشروں سے اس کے ساتھ رہنے والی کمیونٹیز کے لیے ایک پارک میں تبدیل کرنے پر کام کیا۔ کوئی بھی ایسی جگہوں پر رہنا پسند نہیں کرتا جہاں آلودگی ہو یا جس کے نقصان دہ اثرات ہوں، میتھین گیس وغیرہ۔ اب کمیونٹی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ علاقہ انہیں واپس کیا جا رہا ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ منفی اثرات رکھنے والی کسی چیز کو کسی بہتر چیز میں تبدیل کر دیا جائے۔ پارک کے منصوبے میں شامل ہے کہ لوگوں کے لیے کھلی جگہیں ہوں جہاں دوڑ لگانے کے راستے ہوں، کتوں کے کھیلنے کی جگہ ہو، پکنک منانے کے پوائنٹس ہوں، بائسیکل چلانے کے ٹریک اور ایسے باغیچے ہوں جہاں معلومات میسر ہوں اور خوبصورت نظاروں والی اسکائی واک بھی۔ لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ میگن ہارن کہتی ہیں کسی لینڈ فل پر یہ سب تعمیر کرنا خاص طرح کے چیلنجز کا باعث ہے۔ یہ ہمیشہ لینڈ فل ہی رہے گا، کبھی قدرتی زمین دوبارہ نہیں بن پائے گا، لیکن ہم اسے دوبارہ بحال کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی سطح پر 7 سے 12 اور 14 فٹ تک مٹی ہے۔ اس میں ہم پودے لگا سکتے ہیں اور اس میں پودے لگانا در حقیقت ماحولیاتی کنٹرول اور تحفظ کے پروگرام کا حصہ ہے۔ ماحولیاتی کنٹرول میں ایسے پائپوں کا جال پھیلانا بھی شامل ہے جن سے وہ میتھین گیس خارج ہوتی رہے جو اس لینڈ فل سے نکل رہی ہے۔ نورما ایڈتھ گارسیا گونزالس اسی علاقے میں رہتی ہیں۔ یہ میتھین گیس کو بجلی میں تبدیل کر کے اسے گرڈ میں داخل کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس انجینئرز کی ٹیمیں ہیں۔ ہم سینیٹیشن ڈسٹرکٹ کے ساتھ بھی شراکت رکھیں گے کیونکہ ہم اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس کی مسلسل نگرانی کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر اس پارک کا انتظام چلائیں گے۔ ونٹر ہلز میں تعمیر کا کام کرنے والوں کو امید ہے کہ وہ کیلیفورنیا کے شہر پلاس ویراڈیز میں 1960 میں بنائے گئے ساؤتھ کوسٹ بوٹینک گارڈن کی طرح، جو لینڈ فل پر بنایا گیا دنیا کا پہلا بوٹینیکل گارڈن تھا، یہاں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ونٹر ہلز ریجنل پارک کی تعمیر آئندہ برس شروع ہوگی تاکہ اسے 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے موسم گرما کے اولمپک مقابلوں سے پہلے کھول دیا جائے۔ جینا ڈیلو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔